اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خبر انا و اخواتیا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کا موضوع آج ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سوال جواب کرتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بحث آج کون سے شروع ہو رہی ہے جان؟ وہ جو حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے عوامل میں اور ہدایہ میں، آج خلاصہ اس کا موضوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین کی حدیث کی طرف توجہ فرمائیے۔ مولا اور آگاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، العجب ہلاکن، خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ کیا ہی عظیم فرمان ہے مولا کا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ یعنی خود پسند ہو جائے، اپنے آپ کو پسند کرے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، دوسروں کو کچھ نہ سمجھے، تو یہ خود پسندی جو ہے نا بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور پھر مولا ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الاجل ندامتن، جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ آج کے اس درس میں دو باتیں ہم توجہ سے اپنے دل کو زینت کرتے ہیں، دو باتوں سے۔ ایک تو خود پسندی سے بچنا ہے، کیونکہ خود پسندی بندے کو ہلاک کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ کے اوپر بندہ خود پسند ہو تو لوگ نفرت کریں گے، یہ تو بھائی اپنے آپ کو ہی پسند کرتا ہے، دوسروں کو تو نہ کوئی اہمیت دیتا ہے نہ کچھ، ویسے یہ ہلاکت کا باعث ہے خود پسندی، ٹھیک ہے۔ خود پسندی اپنے آپ کو پسند کرنا، بس میں ہی سب کچھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات مولا نے فرمائی کمال ہے، اللہ اکبر، جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ الاجل ندامت، جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ جلدی بندہ کرے نا تو اس کے نتیجے میں شرمندگی آتی ہے۔ میرے عزیزو، درس پڑھنے میں بڑے اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خوب آسان انداز میں مباحثہ کر کے، ٹھیک ہے، ان کو بہترین انداز میں پڑھا کرو، ٹھیک ہے، کہ جلدی جلدی میں جناب علی مجتہد بن جاؤں اور ایک کتاب تھوڑی آدھی سی پڑھی اور اس کو چھوڑ کر پھر دوسری آدھی منی پڑھ کے پھر تیسری، اور جلدی جلدی جی کیا پڑھتے ہو؟ میں جناب لوما پڑھتا ہوں، میں رسائل مقاصد پڑھتا ہوں، میں خارج میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا خارج والے کہلاؤ گے کہ میں در سے خارج میں جا رہا ہوں، اور آئے گی عوامل بھی نہ، بندے کو معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہدایہ کی کوئی بات ہے، یہ بھی نہ ہے تو پھر شرمندگی ہے یہ نہیں، آپ خود ہی بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ بندہ ادھر سے ماشاءاللہ در سے خارج کا سٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اجتہاد کی درجے پہ پہنچ جائے اور آئے پیچھے کچھ بھی نہ، شرمندگی کا باعث ہے نا۔ جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ خود میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا، میں جناب علی جب گیا نا تو میرا اقامہ نہیں تھا شروع میں، ایران میں جب گیا تو میں نا ایک ایرانی استاد کے پاس میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے بڑی جلدی تھی بھائی، یہ نا کہ جلدی جلدی پڑھے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے مطلب میری آنکھوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ جلدی اور آگے پڑھو اور آگے پڑھو اور آگے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے اسی وقت کہا، اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے، درس ہو رہا تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی مرجع کا، ٹھیک ہے، تو اس استاد بزرگوار نے مجھے حرم میں پڑھ رہے تھے، کہا جا کر ابھی دیکھ لو، یہی بحثیں ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا مثلاً یہ ہے کہ وہی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہی بحثوں کا تکرار ہوتا ہے درس خارج میں۔ اگر اچھی آپ کی حضا میں فقہ کی ذرا بحث پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لوما کی کوئی کتاب تھی، تو انہوں نے جناب علی یہ کہا کہ آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ مقصد یہ تھا آپ حوصلے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ادھر جاؤ گے تو پھر مزے لوگے۔ یہی چیزیں آگے جا کر بحث ہوتی ہیں، تفصیل کے ساتھ دلیلیں لے کر آتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، علماء کے اقوال سے، فقہا کے اقوال سے، پھر ان کی رد ہے، اتار چڑھاؤ ہے دلیلوں کا، بڑا مزہ آتا ہے جناب، اللہ آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں، لیکن پہلے بنیاد مضبوط ہو۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے
तो फिर हम घड़ी को ही देखेंगे। 35-40 मिनट का मर्जी का दर्स होता है, समझ आएगी कोई नहीं, और वो भी फिर बंदा कहेगा कि ये जल्दी जल्दी कहीं बस करते तो बेहतर था, निकलते। भाई इल्म ठाठे मार रहा होता है, दलील आ रही है ऊपर, फिर जनाब अली उस दलील को ज़ईफ़ किया जा रहा है, उठा रहे हैं उसको, फिर रद्द कर रहे हैं। बड़ा बंदे को अगर शौक हो, पिछली बुनियादें मजबूत हो, तो बंदा तो ठाठ में होता है, वाजिद में होता है। हाँ सुबहान अल्लाह, दलील बढ़ती जा रही है और फिर नीचे आ रही है। ये बड़ा बंदा एक ठाठ में बैठा होता है, बड़ा मज़ा आता है, यकीन जानिए अगर जान, बड़ा मज़ा आता है। सुबहान अल्लाह, यानी ये अल्फाज नहीं है कि इसको बयान किया जा सके आपकी खिदमत में कि कितना मज़ा आता है बहसों में। लेकिन ये है कि पिछली बहसों का अल्लाह करे कि बंदे ने सही पढ़ी हूँ, तवज्जो हो, फिर आता है मज़ा, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो फिर जनाब अली 5-5, 2-2, 4-4 मिनट के बाद एक घड़ी कलाक लगी होगी, बंदा बार बार छोटी थोड़ी सी आँख करके टेढ़ी टाइम देखेगा, कितना टाइम रह गया, बाकी कितना टाइम रह गया है, ताकि हम जल्दी जल्दी इससे निकलें और बाहर जाएं। जनाब अली क्या फ़ायदा फिर उससे, क्या मज़ा आएगा आगा जान। बस आगा जान मामूली सा दर्द दिल निकल गया है, ठीक है। बस आप माफ़ फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हर बेस को खूब बेहतरीन अंदाज में पढ़ें, ठीक है। ऐसे नहीं रट लगा कर एक को पढ़ा दूसरी को पढ़ के ना आगे आगे करके, नहीं, हर बहस को अगर आपने बेहतरीन हल कर लिया, अगर आपने हिदाया बेहतरीन पढ़ी तो इधर आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। हिदाया कमाल की किताब है, ठीक है। और जिसने ये बेहतरीन पढ़ी उसको अगली किताबों में फिर मज़ा आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, देखो बार बार हुई हैं। आज हम जिस बहस को शुरू कर रहे हैं हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, ठीक है, ये आपने अवामिल में भी पढ़ी है, हिदाया में भी पढ़ी है, आज फिर पढ़ रहे हैं। अगर वो बहस से याद हो तो यहाँ तो फिर मज़ा ही मज़ा है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। आप इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सारे आप अजीज़ों की सलामती हो, ठीक है, हमेशा आबाद और शाद रहें। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए मेरे अजीज़ों, ठीक है। तवज्जो फरमाइए। सवाल नंबर जी 82 है, 82 नंबर सवाल है। कम हेयल आरुफुल मुशब्बतो बिल फ़ेले व मा हुआ अमलुहा। सवाल, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कितने हैं, व मा हुआ अमलुहा, और इनका अमल किया है। यानी एक ही सवाल में गोया कि दो जुज़ों को ना मिलाया हुआ है। पहला इसी के अंदर ये कि हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कितने हैं, व मा हुआ अमल, और साथ ये भी है जिसको हम नीज़ कह दें, और फिर इनका अमल किया है। ठीक है, कोई बात तवज्जो होगा जान। जवाब अर्ज़ खिदमत है कि हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल 6 हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये 6 हुरूफ हैं, 6 हुरूफ हैं। और इनका क्या अमल है? अमल ये है आगा जान, वाज़ेह सी बात है, आपको भी आता है, मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं। मुब्तदा और ख़बर के ऊपर ये हुरूफ दाखिल होते हैं। मुब्तदा को नस्ब देते हैं, उससे हुरूफ इन हुरूफ मुशब्बा का इस्म कहते हैं, और ख़बर को रफ़ा देते हैं, उसे हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर का नाम दिया जाता है। फिर आगा जान, ये क्या अमल करते हैं? मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नस्ब देते हैं, उसे इन हुरूफ का हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म कहते हैं, और ख़बर को रफ़ा देते हैं, उससे फिर इन हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की ख़बर कहते हैं। ठीक है, जैसे जनाब ये मिसाल में आप देख लें, इन्नल्लाह आदिलुन, इन्ना ने हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, अल्लाह जो है इसका इस्म है, इसको देखो नस्ब दी है, आदिलुन ख़बर है, ख़बर को रफ़ा दिया है। ये शुरू में क्या थे? ये अल्लाह आदिल जो है ना, शुरू में मुब्तदा और ख़बर थे, अल्लाह आदिलुन था, तो अल्लाह जो मुब्तदा था उसको इन्ना ने क्या की? नस्ब दी। अब इसे इन्ना का इस्म कहा जा रहा है, आदिलुन जो ख़बर थी अब इसे इन्ना की ख़बर कहा जा रहा है। ठीक हो गई बात आगा जान। बस आप और मैंने ये जान लिया कि हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल 6 हैं और उनका अमल ये है। ठीक है, ये अवामिल के बच्चों को भी बात याद है। ठीक है, अगली बात आगा जान कि हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को, बड़ा बेहतरीन सवाल है, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को बाहर उस किताब में से नहीं, मैं उठा रहा हूँ, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल को हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल क्यों कहा जाता है जी? कि ये हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल यानी ये हुरूफ फ़ेल के मुशाबे हैं, ये माना है ना,
حروف مشبہ بالفعل یعنی حروف جو فعل کے مشابہ ہیں۔ تو سوال ہے کہ ان کو مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ توجہ فرمائیں جواب کی طرف۔ ان کو میرے عزیز اس لیے حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا آخر جو ہے وہ مبنی بر فتح ہے۔ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لالا، دیکھ رہے ہیں آخر ان کا مبنی بر فتح ہے، جس طرح ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ یہ حروف فعل کے مشابہت بتا رہا ہوں، پہلی وجہ شباہت کہ جس طرح ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہیں، ایک وجہ۔ دوسری یہ ہے کہ یہ حروف اگر آپ ان کے شمار کرنا چاہیں تو 3 حرفی ہیں یا 3 سے زائد ہیں۔ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا کو شمار کر کے دیکھ لیں، چیک کر کے دیکھ لیں، بعض 3 حرفی ہیں اور بعض 3 سے زائد ہیں۔ جس طرح ماضی ثلاثی ہوتی ہے اور ماضی ثلاثی سے زائد ثلاثی مزید فی اور رباعی بھی ہوتی ہے، ماضی 3 حرفی اور 3 سے زائد بھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ حروف بھی 3 حرفی ہیں، انا، انا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور بعض 4 حرفی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی جو ہے مثلا آپ کس کو دیکھیں گے آگا جان؟ جیسے کانا ہیں مثلا، ٹھیک ہے، یا مثلا لکنا ہیں، بعض 3 حرفی اور بعض 4 حرفی ہیں۔ جس طرح فعل 3 حرفی یا 4 حرفی ہوتا ہے، دوسری وجہ شباہت ہو گئی۔ اور تیسری یہ ہے کہ آگا جان ان میں یہ حروف مشبہ بالفعل میں ہر ایک میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ شباہت یہ جو ہے ان کے اندر وہ لفظی بھی شباہت ہے اور معنوی بھی شباہت ہے، اس طرح کہوں، یعنی ان میں معنی کے لحاظ سے بھی شباہت پائی جاتی ہے، ہر ایک میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو پس حروف مشبہ بالفعل کو کیوں مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے؟ 2-3 وجہ بیان کی ہیں، ایک یہ کہ ان کا آخری مبنی بر فتح ہوتا ہے ماضی کی طرح، دوسری وجہ یہ بیان کی ہے یہ حروف 3 یا 3 سے زائد ہیں ماضی کی طرح، اور تیسری وجہ یہ بنا لیں کہ ہر ایک میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں وہ وجہ بیان نہیں ہوئی، ایک اور بھی بنا سکتے ہیں کہ ان کا عمل بھی فعل والا ہے، شباہت ہے نا، ان کا عمل بھی فعل والا ہے۔ جیسے نحمیر والے نے کہا تھا ان کا عمل فعل والا ہے، فعل کیا کرتا ہے؟ ایک اسم کو رفع دیتا ہے، ایک کو نصب دیتا ہے، یہ بھی ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، ایک کو رفع دیتے ہیں۔ آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، بالآخر ہم شباہت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہے نا شباہت، وجہ شباہت دیکھیں، فعل ایک اسم کو رفع دیتا ہے، ایک کو نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یہ حروف بھی ایک کو نصب دیتے ہیں، ایک کو رفع دیتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے عمل کے لحاظ سے بھی شباہت پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اب آپ توجہ کیجئے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر انا و اخواتہا، انا و اخوات انا کی خبر۔ سوال، کم ہی الاعرف المشبۃ بالفعل وما هو عملها؟ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ وما هو عملها، ہا اور ان حروف کا کیا عمل ہے؟ عملها کی ضمیر اسی حروف مشبہ کی طرف جائے گی، اور ان کا کیا عمل ہے؟ جواب، الاعرف المشبہۃ بالفعل ستۃ، حروف اعرف، حروف کی جمع اعرف آگا جان، ٹھیک ہے۔ الاعرف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل ستۃ، 6 ہیں۔ الاعرف المشبہ کو آپ مبتدا، ستۃ خبر، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ کون سے ہیں جی؟ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، وہی تدخل علی المبتدا والخبر، ہیا، یہ حروف تدخل علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب المبتدا، تنصبوں کے اندر والی ایک ضمیر ہیا کی وہ جا رہی حروف کی طرف، پس یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى اسمہا، ویسمى
اور اس مبتدا کو اسمہا حروف مشبہ بالفعل کا اسم کا نام دیا جاتا ہے۔ سما یسمی دو مفعولی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر ضمیر ہے جو نائب فاعل بن گیا ہے جو مبتدا ہے کی طرف اشارہ ہے، اسمہا اس کا دوسرا مفعول ہے، ویسمّا اسمہا یسمّا اس مبتدا کو اسمہا حروف مشبہ بالفعل کے اسم کا نام دیا جاتا ہے۔ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، وَتَرْفَعُ کے اندر والی ضمیر آگے جان، ترفعُ یعنی یہ حروف خبر کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبَرَهَا اور اس خبر کو خبرها حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا نام دیا جاتا ہے۔ نحو ان اللہ عادل، بے شک اللہ عادل ہے، ان کا جو ہے اللہ اسم ہے، نصب دی ہے، عادل خبر ہے، خبر کے اوپر کیا آگا جان رفع ہے۔ سادہ لفظوں میں مطلب ہے کیا کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، سادہ یہ کہا جاتا ہے نا۔ فائدۃ سمیت ہکذا لأنها مبنیۃ الاواخر علی الفتح، سمیت حروف مشبہ بالفعل کو ہکذا حروف مشبہ بالفعل کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ اب جواب شروع ہو رہا ہے، جواب ہے میرے آقا جان، لأنها مبنیۃ الاواخر علی الفتح، لأنها کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل مبنیۃ الاواخر آخر میں مبنی ہوتے ہیں، علی الفتح مبنی بر فتح ہوتے ہیں آخر پر، کل ماضی کی طرح۔ ساتھ اگلا جواب مع بنائها علی ثلاثۃ احرف فزائدا، جبکہ بنائها بنائے گئے ہیں، بنائها یہ حروف بنائے گئے ہیں، علی ثلاثۃ احرف تین حرفوں پر، فزائدا یہ تین سے زائد پر، یہ دوسری وجہ ہو گئی، ماضی بھی تین سے زائد ہوتی ہے، یہ بھی ہیں، یہ نہیں گویا۔ اور اگلی وجہ آگا جان والے وجود معنی الفعل فی کل منہا حروف مشبہ بالفعل، وجود معنی الفعل فعل کا معنی پایا جاتا ہے، فی کل منہا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہر ایک میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، یہ وجہ تھی آگا جان۔ اب توجہ، فمعنی انا وعنا التوکید، معنی انا اور انا کا کیا ہوتا ہے، انا اور انا کا معنی کیا ہے، التوکید تاکید ہے۔ میں مثال اگر دے دوں تو یہ مثلا لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن آپ یہ کریں، انا زیدن عالمن، ٹھیک ہے، اس کا دیکھو معنی یہ ہے، اکد تو انا کا بنے گا نا، فعل کے معنی میں ہے، اکد تو زیدن عالمن، میں تاکید کرتا ہوں کہ زید عالم ہے، مثلا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ کہا ہے۔ انا دیکھو فعل کے معنی میں، انا اکد تو کے معنی میں ہے۔ آگے آگا جان وَكَأَنَّ، کیونکہ یہ پیچھے معنی ساتھ آئے گا نا، عطف ہو رہا ہے، واو عطفہ ہے، فَمَعْنَ اِنَّا وَأَنَّا التَّوْكِيد، وَمَعْنَ كَأَنَّ معنی آئے گا، وَمَعْنَ كَأَنَّ التَّشْبِيهِ، اور کأن کا معنی تشبیہ ہے نا، وہ کأن زیدن اسدن، ٹھیک ہے نا، دیکھ لو زیدن کأن کا اسم اسدن خبر ہے، اور تشبیہ ہے، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے۔ کأن جو ہے اس میں فعل والا معنی، یعنی شبہ تو زیدن بالاسد، شبہ تو میں نے زید کو شیر سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے نا، کأن زیدن اسدن گویا کہ زید شیر ہے، پھر لے آنا معنی کو ساتھ، وَمَعْنَا عطف ہو رہا ہے نا، وَمَعْنَا نہ کہنا معنی تو لکھا ہوا نہیں بھائیان، میں پیچھے عطف کرتا آ رہا ہوں، فَمَعْنَا اِنَّا وَمَعْنَا كَأَنَّا وَمَعْنَا لَكِنَّا، اور لَكِنَّا کا معنی الاستدراک، لَكِنَّا کا معنی استدراک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نہ مجھے نہ اچانک جناب ایک حاشیہ یاد آ رہا ہے، معنی لکنہ سے پہلے حاشیہ ایک میری کتاب کے نیچے ہے، کأن زیدن اسدن، اس کا ایک حاشیہ آگا جان، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو معنی کہ معنی کأن تشبیہ ہے، اس کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں، وَفَصَّلَ قَوْمٌ، اچھا وہ حاشیہ کی تھوڑی توضیح دے دوں، ایک قوم نے نا تفصیل دی ہے کہ کأن تشبیہ کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب خبر جامد ہو،
کأنہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے جب خبر جامد ہو، لیکن جب خبر مشتق ہو یا ظرف ہو تو یہ کأنہ شک کے لیے ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کأنہ تشبیہ کے لیے مثال پڑھی، آگے نمبر 1 جو لکھا ہوا آپ کا نیچے حاشیہ میں وہ بات ہے کہ آغا جان ایک قوم نے تفصیل دی ہے، وہ کہتے ہیں کأنہ تشبیہ کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب خبر جامد ہو، لیکن اگر خبر مشتق ہو یا ظرف ہو تو کأنہ پھر تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ شک کے لیے ہوتا ہے۔ یہی پڑھ رہا ہوں ابھی۔ وَفَصَّلَ قَوْمٌ أَنَّهَا تَكُونُ لِلتَّشْبِيهِ، فصل قوم ایک قوم نے تفصیل دی ہے، انہا تکون للتشبیہ، انہا کأنہ تشبیہ کے لیے، اذا کان الخبر جامدا جب خبر کیا ہو جامد ہو، کما مثلنا جیسا کہ ہم نے مثال دی، اما اذا کان مشتقا او ظرفا فہی للشک، کانا کے اندر والی ضمیر خبر، اما اذا کان یعنی جب خبر مشتقا مشتق ہو او ظرفا یہ ظرف ہو، فہی للشک، فہیا یعنی وہ کأنہ شک کے لیے ہے، نحو کأن زیدن عالمن، کأن زیدن عالمن، اب کأنہ کی خبر کیا ہے جان مشتق ہے نا، عالمن مشتق ہے، اگلی مثال میں کأن زیدن عندک ظرف ہے، اب یہاں معنی تشبیہ کا نہیں کرنا، شک کا کرنا۔ دیکھو کأن زیدن عالمن، شاید زید عالم ہے، کأن زیدن عالمن شاید زید عالم ہے، اگلی مثال میں کرو گے کأن زیدن عندک، معنی شک والا، شاید زید تمہارے پاس ہے۔ دیکھا میرے آقا جان، اگلا مطلب وَمَعْنَا لَكِنَّ الاستدراک، لکنہ کا معنی استدراک ہے، استدراک کا معنی میں حاشیے میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ کلام سابق سے نا کوئی وہم پیدا ہو گیا ہو تو یہ لکن آ کر اس وہم اور توہم کو کیا کرتا ہے جان، دور کر دیتا ہے۔ لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی کلام سابق میں جو وہم وغیرہ پیدا ہو گیا تھا، کوئی توہم، ٹھیک ہے، کوئی شک توہم، اس کو لکنہ آ کر کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں استدراک کا یہ معنی ہے، دیکھنا وَمَعْنَا لَكِنَّ الاستدراک، لکنہ کا معنی استدراک ہے، نحو زید عالم لکنہ شریر، شریر، توجہ، زید عالم ہے، لکنہ لکنہ کا اس میں شریر، لکنہ کی خبر ہے، لکنہ شریر، لکنہ کی ضمیر زید کی طرف، لیکن زید شریر ہے۔ توجہ فرمائیں گے میرے عزیزو، زید عالم ہے لیکن شریر ہے، یہاں کیا توہم پیدا ہوا ہے، سوچو کیا توہم پیدا ہوا ہے کہ لکنہ نے آ کر اس توہم کو دور کیا ہے اس مثال میں، ٹھیک ہے نا۔ زید عالم جب کہا نا، توہم یہ پیدا ہو گیا تھا میرے عزیزو، ٹھیک ہے، توہم یہ پیدا ہو گیا تھا کہ زید جب مثلا نا عالم اگر ہے نا، عالم، ٹھیک ہے، تو علم انسان کی اصلاح کرتا ہے، ماشاءاللہ بڑا نفس کا پکیزہ ہے، نفس اس کا بلند ہے، عالی ہے، یہ ذہن میں آ رہا تھا نا۔ زید عالم ہے تو یعنی بڑا ساختہ شدہ بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، بڑا جناب عالی نا، مقصد ہے یہ ہے کہ صالح بندہ ہے، نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توہم ہوا نا زید کے عالم کہنے سے، یہ ہوا یا نہیں بھائی؟ عالم جو ہے، عالم سے یہ بات آ گئی کہ بڑا کمال کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، لکنہ کے ذریعے اس توہم کو دور کر دیا۔ نانا بابا خیال کرنا، ٹھیک ہے، زید عالم ہے لیکن بڑا شرارتی ہے، زید عالم ہے لیکن وہ شریر، لیکن وہ شریر ہے، شرارتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی توہم ہو رہا تھا، دیکھو اس کے اچھے بندے ہونے کا، لکینہ نے آ کر اس توہم کو دور کر دیا ہے۔ وَمَعْنَا لَكِنَّ الاستدراک، لکینہ کا معنی استدراک ہے، زید عالم لکنہ شریر، زید عالم ہے لیکن وہ لکنہ، لیکن وہ زید شریر ہے۔ اس کا حاشیہ جو میں نے توضیح دی ہے دیکھو 2 نمبر پہ، الاستدراک ہوا دفع التوہم، استدراک توہم کو دفع کرتا ہے، تولد من کلام سابق، وہ جو توہم پیدا ہوا ہے کلام سابق سے، فَفِي الْمَسَلِ يَتَوَّهَمُ السَّامِعُ قبل الاستدراک، فَفِي الْمَسَلِ تو اس مثال میں یتوہم السامع، سامع کیا کرتا ہے، وہم کرتا ہے، قبل الاستدراک، استدراک سے پہلے سامع یہ وہم کرتا ہے، ان زیدن صالح، جب تک ہم نے لکینہ نہیں لگایا تھا یہ وہم ہو رہا تھا کہ زید صالح ہے، لأن العلم یزین لنفس الصلاح، کیونکہ علم نفس کو مزین کرتا ہے، صلاح کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، فجیء بہ لکنہ،
لکن الاستدراکیہ دفعا لہذا التوہم، تو پس لکن استدراکیہ لایا گیا دفعا لہذا التوہم، اس وہم کو اور توہم کو دور کرنے کے لیے۔ بس آخری 17 کا جان توجہ، وَمَعْنَا لَعَلَّا وَيُقَالُ فِيهَا اللہ الترجی والاشفاق، معنی پیچھے پیچھے لیتے ہیں نا۔ لعلہ کا معنی کیا ہے؟ وَيُقَالُ فِيهَا اللہ، اور اس لعلہ کو اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ الترجی والاشفاق، ترجی یعنی امید، اشفاق یعنی انتظار، ایک ناپسند امر کی، امر مکروہ کی انتظار ہے نہ وہ۔ لعل الصدیق یزورنا، لعل صدیق اسم، یزورنا خبر، لعل صدیق امید ہے کہ دوست ہماری زیارت کو آئے، لعل صدیق یزورنا، ٹھیک ہے نا، یہ ترجیح ہو گئی، اور اشفاق کی طرف اشارہ اگلی مثال میں، لعل الداء ازالو، امید ہے کہ دا یعنی مرض جو ہے ازالو زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، امید ہے مرض زائل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ ایک امر ناپسند کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا حاشیہ دیکھو، ان دونوں میں فرق بتا رہے ہیں، ترجی اور اشفاق میں فرق بتا رہے ہیں۔ الترجی ہوا توقع الامر المحبوب، ترجی ایک محبوب اور پسندیدہ امر کی امید ہے، والاشفاق ہوا توقع الامر المکروہ، ایک امر مکروہ اور ناپسند کی توقع ہے۔ موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔